بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں مقتل لحوف کی آڈیو بک، ایک اہم تاریخی کتاب جسے معروف عالم دین سید ابن طاؤس نے تحریر کیا ہے۔ آئیے اس عظیم داستان کو سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کتاب کا حصہ نمبر 4 بیان کریں گے، اور جو پچھلے 3 حصے ریکارڈ ہو چکے ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مقتل لحوف میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف کہ جس کا حصہ سوم تھا شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اسیران کربلا کی کوفہ اور شام کی طرف روانگی۔ عصر عاشور عمر ابن سعد کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جوانوں کے سروں کو بدن سے جدا کر کے شمر بن ذیلجوشن، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاج کے ذریعے سے ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کیا جائے۔ عمر سعد 11 محرم تک کربلا میں رہا اور اس کے بعد امام کے پسماندگان کے ہمراہ کوفے روانہ ہوا۔ بیبیوں کو بلوائے عام میں ننگے سر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا اور انہیں ترک اور روم کے قیدیوں کی طرح شدید مصائب اور آلام کی حالت میں قیدی بنایا گیا۔ یہاں پہ عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آل بنی ہاشم میں سے مبعوث ہوئے ہیں اس پر تو یہ درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن تعجب اس پر ہے کہ ان کی آل کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں۔ ایک اور شعر کا مطلب ہے، کیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے جد امجد کی شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے سروں کی تعداد 78 تھی، اور جو قبیلے کربلا میں موجود تھے انہوں نے ابن زیاد اور یزید بن معاویہ کی خوشنودی کی خاطر سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ قبیلہ بن قیس بن اشعث کی نگرانی میں 13 سر، قبیلہ حوازن شمر بن ذیلجوشن کی نگرانی میں 12 سر، قبیلہ بنی تمیم کی نگرانی میں 17 سر، بنی اسد کی نگرانی قبیلہ مزہج کی نگرانی میں 7 سر اور بقیہ لوگ 13 سر کوفے لے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب عمر ابن سعد کربلا سے دور چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگوں نے 2 کام سر انجام دیے، ایک شہدائے کربلا کی نماز جنازہ ادا کی اور دوسرا کام جہاں شہداء کو شہید کیا گیا تھا وہیں ان کو دفن کیا۔ جب عمر ابن سعد کربلا کے اسیروں کے ساتھ کوفے کے نزدیک پہنچا تو اہل کوفہ کثیر تعداد میں تماشائیوں کی صورت میں جمع تھے۔ اسی اثنا میں چھت پر بیٹھی عورتوں میں سے ایک عورت نے اسیروں سے سوال کیا کہ تم کس ملک اور کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں۔ وہ عورت چھت سے نیچے اتری اور اپنے گھر سے لباس، چادریں اور مکھنا لے کر اہل بیت اطہار کی خدمت میں لائی تاکہ بیبیاں اپنے سروں کو ڈھانپ لیں۔ امام سجاد علیہ السلام شدید بیماری کی وجہ سے بہت نحیف ہو چکے تھے، اور حسن ابن حسن مثنیٰ زخمی حالت میں ان کے ہمراہ تھے۔ صاحب کتاب مصابیح روایت کرتے ہیں کہ حسن ابن مثنیٰ نے عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں 17 افراد کو ہلاک کیا، اور اپنے بدن نازنین پر 18 زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گرے تو ان کے ماموں نے انہیں اٹھایا اور کوفے لے گئے اور وہاں ان کا علاج کرانے کے بعد مدینے لے گئے۔ اس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 2 اور فرزند بنام زید اور عمرو اسیروں میں موجود تھے۔ اہل کوفہ اسیروں کی یہ حالت دیکھ کے زار و قطار رونے لگے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہمارے لیے گریہ کر رہے ہو اور ہم پر نوحہ گناہ ہو؟ پھر ہمارا قاتل کون ہے اور کس نے ہمیں قتل کیا؟ بشیر بن حزیم اسدی روایت کرتا ہے کہ میں نے زینب بن علی علیہ السلام کا خطبہ سنا۔ خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے کوئی عالمہ بی بی نہیں دیکھی کہ جس نے علی کی طرح خطبہ دیا ہو۔ لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس اشارے سے لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئی، اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں، اور اس کے بعد خطبہ دینا شروع کیا۔ حمد و ثنائے الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا،
اے اہل کوفہ، اے مکاروں اور دغابازوں، کیا ہم پر گریہ کر رہے ہو؟ ابھی تک ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہماری آہو بکا نہیں رکی۔ تمہاری مثال اس عورت کی ہے کہ جو سارا دن چرخے پہ دھاگا بنتی ہے اور رات کو اسے ادھیڑ ڈالے۔ تم نے اسلام کی آڑ میں اپنے درمیان مکر و فریب کو ایجاد کیا۔ تم نے ایمان کا عہد اور پیمان باندھ کر توڑ دیا۔ تم فقط مفسد اور خود پرست ہو، کینہ پرور اور کنیزوں کی طرح چاپلوسی اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے ہو۔ تمہاری مثال گندگی پر اگنے والے سبزے کی ہے کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس چاندی کی طرح ہو جو قیدی کی زینت ہونے کی وجہ سے قابل استفادہ نہیں ہوتی۔ کتنا برا توشہ راہ تم نے اپنی آخرت کے لیے تیار کیا ہے جو خدا کے غضب کا موجب ہے، تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کیا ہمیں قتل کرنے کے بعد ہم پر گریہ اور اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہو؟ ہاں، خدا کی قسم تمہیں زیادہ رونا اور کم ہنسنا چاہیے۔ تم نے اپنے دامن پر جو رسوائی کا داغ لگا لیا ہے اسے دنیا کا کوئی پانی صاف نہیں کر سکتا۔ بھلا کس طرح فرزند رسول اور سید جوانان اہل بہشت کے خون کو مٹایا جا سکتا ہے؟ وہ شخصیت کہ جو جنگ میں تمہاری پناہ گاہ تھی، دشمن کے سامنے احتجاج کرنے میں نیز مشکلات میں تمہاری جائے پناہ تھی، جس نے تمہیں دین سکھایا۔ تم نے اپنی پشت پر بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، تم پر اپنا عذاب نازل کرے۔ تمہاری کوشش نقش بر آب ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان اٹھایا، تمہارا یہ معاملہ تمہارے لیے کھانے کا باعث گھاٹے کا باعث بنا۔ تم نے عذاب خدا کی طرف رخ کیا اور ذلت و خواری نے تمہیں گھیر لیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس جگر رسول کو شگافتہ کیا؟ عصمت و طہارت کی پروردہ رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا، کس کے خون کو تم نے بہایا، کس کی حرمت کو پامال کیا، کس قدر تم نے ناروا کام انجام دیا، کس گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ہو۔ تمہاری ظلم و ستم کی برائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ سخت اور ذلیل و خوار کرنے والا ہوگا، اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ خدا کی طرف سے ملنے والی مہلت کو معمولی نہ سمجھو۔ خداوند کریم انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور خداوند تعالیٰ کو اس بات کا خوف نہیں کہ ناحق بہائے جانے والے خون کا انتقام اس سے فوت ہو جائے گا، اور تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو اس خطبے کے دوران حیرت زدہ تھے اور بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تھے، اور میں نے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ بہترین بزرگ، آپ کے جوان بہترین جوان، آپ کی مستورات بہترین مستورات، آپ کا خاندان بہترین خاندان ہے کہ جو کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کا خطبہ۔ زید بن موسیٰ ابن جعفر اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے کربلا سے کوفہ پہنچنے کے بعد اس طرح خطاب فرمایا: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ ریت کے ذروں اور پتھر کے سنگریزوں کے برابر کے جن کی مقدار زمین سے آسمان تک پھیلی ہو، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، اسی پر توکل و بھروسہ رکھتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کی اولاد کو بے جرم و خطا فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تیری طرف جھوٹ کی نسبت دوں، یا اس کے خلاف کہوں کہ جو تو نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اپنے وصی علی ابن ابی طالب کے لیے لوگوں سے بیعت لیں، وہی علی کہ جس کے حق کو غصب کیا گیا، ان کو بے گناہ قتل کیا گیا، جس طرح ان کے فرزند کو کل سرزمین کربلا پر ایسی جماعت نے قتل کیا کہ جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر تھے۔ وائے ہو ان کے سرداروں پر جنہوں نے اس کی زندگی میں اور آخری وقت میں بھی ظلم و ستم کرنے سے دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ تو نے ان تمام کو حسن منقبت اور پاکیزہ طبیعت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ اے پروردگار، ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو تیری عبودیت اور بندگی سے نہ رو سکی۔ تو نے ان کو بچپن میں اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے فضائل کو بیان کیا، اور انہوں نے ہمیشہ تیری راہ میں اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے خاطر
امت کو نصیحت کی، یہاں تک کہ تو نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ وہ دنیا سے بے نیاز تھے اور اس کے حریص نہ تھے، اور آخرت کے مشتاق تھے، اور تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے نبرد آزما ہوئے تو ان سے راضی ہو گیا، اور ان کو تو نے منتخب کیا اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، خدا نے ہم اہل بیت کی تمہارے ذریعے سے آزمائش کی، اور تمہارا امتحان ہمارا وسیلے سے لیا۔ خدا نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا اور اپنے علم کو بطور امانت ہمارے سپرد کیا، پس ہم ہی اس کے علم و حکمت کے خزانے ہیں، ہم ہی روئے زمین پر اس کی حجت ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں اپنی کرامت سے نوازا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلایا، ہماری تکفیر کی، ہمارا خون بہانا مباح سمجھا، ہمارے ساتھ جنگ کرنا حلال اور ہمارے مال اور اسباب کو لوٹنا جائز سمجھا، گویا ہم اسیران ترک و قابل تھے۔ چنانچہ کل ہمارے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا، اور ابھی تک ہمارا خون تمہاری درینہ دشمنی کی وجہ سے تمہاری تلوار سے ٹپک رہا ہے، اور تم نے خدا پر الزام لگایا، دھوکہ اور فریب دیا جس سے تمہاری آنکھ، لیکن خداوند متعال فریب دینے والوں سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اب تم ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اور ہمارے مال و اسباب کے لوٹنے سے خوش نہ ہو، کیونکہ ان پیش آنے والے مصائب کے بارے میں خدا کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ کام اللہ پر آسان ہے، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر خوشحال نہ ہو، اور خداوند کریم کسی بھی مکر و فریب پر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اے کوفے والو، وائے ہو تم پر، اب تم منتظر رہو کہ جلدی ہی خداوند کا عذاب اور لعنت تم پر نازل ہوگی، اور وہ تمہیں گناہوں پر عذاب دے گا اور تم میں بعض کو بعض سے لڑائے گا، اور جس آن قیامت برپا ہوگی جو ظلم تم نے ہم پر کیے ان کی پاداش میں تمہیں ہمیشہ دوزخ کی دردناک آگ میں جلائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وائے ہو تم پر اے اہل کوفہ، کیا تم جانتے ہو کہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بنایا، اور کس حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کی، کن قدموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے۔ خدا کی قسم، تمہارے دل قساوت سے آلودہ ہو چکے ہیں، تمہارے جگر پتھر بن چکے ہیں، تمہارے دل علم و دانش سے بے بہرا ہو چکے ہیں، تمہاری آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کوفہ، شیطان نے تمہیں فریب دیا، تمہیں صراط مستقیم سے منحرف کیا، اور اس طرح جہالت کا پردہ تمہاری آنکھوں پر ڈال دیا کہ پھر کبھی بھی ہدایت نہ پا سکو گے۔ اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کہ جو تمہاری گردن پر ہے وہ تم سے طلب کریں گے، اور وہ دشمنی کہ جو تم نے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد و اطرت سے کی، اور تم میں سے بعض نے مظالم پر فخر کیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم نے علی اور ان کی اولاد کو ہندی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کیا، ان کے اہل بیت کو ترک کے اسیروں کی مانند اسیر بنایا۔ خاک ہو تمہارے منہ پر، اے وہ شخص کہ جو ایسے جوانوں کے قتل پر فخر کر رہا ہے جن کو خداوند کریم نے ہر نجاست سے پاک اور پاکیزہ قرار دیا۔ اے پلید، اپنے غصے کو پی جا اور کتے کی طرح اپنی جگہ بیٹھ جا جس طرح تمہارا باپ بیٹھا تھا۔ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتا ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم ہم سے حسد کرتے ہو اس فضیلت پر کہ جو خداوند کریم نے ہمیں عنایت کی ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے، اور وہی صاحب فضل عظیم ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اور جس کو خدا اپنے نور سے محروم کر دے وہ ظلمت و تاریکی۔ جیسے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ یہاں پر پہنچا، لوگ بلند آواز کے ساتھ رونے لگے اور کہا، اے دختر آل اطہار، ہمارے دلوں اور سینوں کو آگ لگا دی ہے، ہمارے جگروں کو غم اور حزن کی آگ نے جلا دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہ کہو۔ بی بی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین علیہ السلام بلند آواز سے رو رہی تھیں اور پسے پردہ محمل سے اس خطبے کو بیان فرمایا۔ اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر، کیوں حسین کی توہین کی اور انہیں قتل کیا، اور ان کے مال و اسباب کو برباد کیا، ان کی مستورات کو قیدی بنایا، اس کے باوجود اس پر رو رہے ہو۔ وائے ہو تم پر، ہلاکت اور بدبختی تمہیں آلے، کیا تم جانتے ہو کہ کتنے برے کام کے مرتکب ہوئے
کتنا عظیم ظلم اپنی گردن پر لیا، کس کے خون ناحق کو بہایا، کن پردہ نشینوں کو پردے سے باہر لائے اور کس خاندان کو ان کے زیورات سے محروم کیا، کن کے اموال و اسباب کو لوٹا۔ تم نے ایسے افراد کا قتل کیا کہ رسول خدا کے بعد ان کے مقام کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ رحم و مہربانی تمہارے دلوں سے چھین لی گئی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ صرف خداوند کی جماعت ہی کامیاب ہے اور شیطان کی جماعت خسارہ اٹھانے والی۔ پھر آپ نے ان اشعار کو بیان کیا کہ جس کا ترجمہ ہے، میرے بھائی کو قتل کیا، وائے ہو تمہاری ماؤں پر، جلدی ہی عذاب کی آگ میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس میں جلتے رہو گے، اور تم نے ایسے خون کو پامال کیا کہ جس کے بہانے کو خدا، قرآن اور رسول نے حرام قرار دیا۔ میں تمہیں جہنم کی آگ کی بشارت دیتی ہوں، ضرور بالضرور روز قیامت آتش جہنم میں جلائے جاؤ گے، اور میں ہمیشہ اپنے بھائی پر روتی رہوں گی، اور ہاں، یہ آنکھیں ہمیشہ دریا کی طرح اشک بہاتی رہیں گی اور یہ رونا کبھی چنانچہ اس دوران لوگوں کی نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عورتوں نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور مٹی سروں پہ ڈال لی اور اپنے چہروں کو نوچنے لگیں اور اپنے چہروں پر تماچے مارنے لگیں۔ ان کے مردوں نے رونا شروع کیا اور داڑھیوں کے بالوں کو نوچنا شروع کیا، اور کوئی ایسا واقعہ دیکھا نہیں گیا کہ لوگ اس طرح روئے ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے اشارہ کیا، پس لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت کھڑے ہوئے اور حمد و ثنائے الہی بجا لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زبان پر لائے اور ان پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا، اے لوگوں، جو کوئی مجھ سے آشنا ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں، اور جو کوئی مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی، اس سے نعمت چھین لی گئی، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، اس کے اہل بیت کو اسیر بنایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بغیر جرم و خطا کے نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے شدید تکلیف کے ساتھ قتل کیا گیا، اور یہی افتخار ہمارے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں کہ تم نے میرے والد بزرگوار کو خط لکھے؟ جیسے ہی وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کے ساتھ مکر و فریب کیا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ لوگوں، وائے ہو تم پر، یہ ذخیرہ تم نے عالم آخرت میں اپنے ہاتھوں بھیجا، اور کس قدر برا عقیدہ رکھتے ہو۔ تم کس آنکھ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف نگاہ کرو گے جس وقت وہ تم سے کہیں گے کہ تم نے میری اولاد کو قتل کیا اور میری ناموس کی ہتک حرمت کی، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ اس دوران ہر طرف سے رونے اور گریہ کرنے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم ہلاک ہوئے اور نہ سمجھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہر اس شخص کو اپنی رحمت میں شامل کرے جس نے میری نصیحت کو قبول کیا، میری اس وصیت کی خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی راہ میں حفاظت کی، کیونکہ ہماری پیروی اور اقتداء کرنا گویا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اے فرزند پیغمبر، ہم ہمتن گوش آپ کے ہر فرمان کے مطیع ہیں، آپ سے عہد و پیمان کے پابند ہیں، ہرگز کبھی بھی آپ سے روگردانی نہیں کریں گے، اور جو بھی حکم کریں اطاعت کریں گے۔ ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہوگی کہ جو آپ سے جنگ کرے، اور جو آپ سے صلح کرے گا ہماری اس سے صلح ہوگی، یہاں تک کہ یزید سے انتقام لیں گے، اور جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا ان سے بیزاری اختیار کریں گے۔ آپ نے فرمایا، ہیہات ہیہات، اے غداروں اور مکاروں، تمہاری فطرت میں مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا تم پھر چاہتے ہو کہ جو ظلم ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا، اس ظلم کو دوبارہ میرے ساتھ کرو؟ خدا کی قسم، اس طرح ہونا ممکن نہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ زخم منمل نہیں ہوئے کہ جو میرے والد اور ان کے اہل بیت پر ڈھائے جانے والے ظلم سے میرے دل کو لگے ہیں، اور اپنے جد رسول خدا اور والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کو فراموش نہیں کر سکا۔ اس کی تلخی ابھی تک باقی ہے جس نے میرے سینے اور گلے کو تنگ کر رکھا ہے، اس کا غم ابھی تک میرے سینے میں باقی ہے۔ میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم میری مدد کرو نہ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد مولا نے چند اشعار بیان کیے جس کا ترجمہ ہے، اگر حسین قتل کیے گئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ان سے پہلے ان کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو ان سے افضل تھے قتل کیے گئے۔ پس اے اہل کوفہ، جو مصائب و مشکلات حسین کو پیش آئے اس پر خوش نہ ہو، ان کی مصیبت دنیا کی تمام مصیبتوں سے عظیم تھی۔ وہ حسین کے جو نہر فرات کے کنارے قتل ہوئے،
میری جان ان پہ قربان ہو، یقیناً ان کے قاتلوں کی جزا آتش جہنم ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ان مذکورہ اشعار کے بعد یہ شعر ارشاد فرمائے کہ جس کا ترجمہ ہے ہم تم سے سر کے بدلے سر سے راضی ہوئے، بس تم نہ ہمارا ساتھ دو اور نہ ہم سے جنگ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد دارالامارہ کے محل میں بیٹھا تمام عام لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو لایا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا، نیز امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور ان کی اولاد کو وارد کیا گیا۔ جناب زینب دختر امیر المومنین علیہ السلام اس صورت میں دربار میں داخل ہوئیں کہ ان کی پہچان نہ ہو سکی، ایک گوشے میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون تھی؟ جواب دیا گیا زینب بنت علی ہے۔ عبید اللہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف رخ اپنا کیا، کہا خدا کا شکر ہے کہ تمہیں خدا نے رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا رسوا فاسق لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ فاجر لوگ بولتے ہیں اور وہ سب ہمارے علاوہ ہیں۔ ابن زیاد نے کہا جو کچھ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا تم نے اس کو کیسا پایا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ آل پیغمبر وہ جماعت ہیں کہ جن کے لیے خداوند کریم نے شہادت مقدر فرمائی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف چلے گئے، لیکن خدا بہت جلد ہی ان کو اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا۔ اہل بیت اپنے خون طلبی کے لیے مقدمہ دائر کریں گے اور اس وقت معلوم ہوگا کہ سچا کون ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بی بی کے اس کلام سے ابن زیاد غضبناک ہوا اور بی بی کے قتل کا ارادہ کیا۔ عمرو بن حریث کے جو دربار میں موجود تھا ابن زیاد سے کہنے لگا کہ وہ عورت ہے، اور ابن زیاد نے اپنے ارادے کو ترک کیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف رخ کر کے کہا خداوند کریم نے حسین اور ان کے بھائی اور اہل بیت کے قتل سے میرے دل کو شفا بخشی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی قسم ہمارے بزرگوں کو تم نے قتل کیا اور ہماری نسل کشی کی، اگر تمہاری یہ شفا ہے تو تو نے شفا پالی۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسجع اور مقفع، یہ اس میں تھوڑی مس پرنٹنگ ہے، مسجع اور مقفع یعنی کہ ایسا بیان کہ جس میں ہم قافیہ اور ہم آہنگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے یہ کہا کہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی عورت ہے کہ جو مسجع اور مقفع سے کلام کرتی ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم کہ اس کے والد علی ابن ابی طالب بھی شاعر اور شجاع تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے ابن زیاد، عورت کو مسجع اور مقفع سے کیا کام؟ اس کے بعد ابن زیاد امام سجاد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ یہ کون جوان ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ علی بن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا علی بن حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا علی بن حسین میرے بھائی تھے جس کو لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد نے کہا بلکہ خدا نے اسے قتل کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن کی سورہ زمر آیت نمبر 42 کی تلاوت کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرا جواب دو؟ پھر حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر قتل کر دو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کی اس بات پر پریشان ہو کر کہا اے ابن زیاد، تو نے ہمارے کسی جوان کو باقی نہیں چھوڑا، اگر انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پھوپھی سے فرمایا اے پھوپھی اماں آپ خاموش رہیں تاکہ میں خود ہی ابن زیاد سے بات کروں۔ اس کے بعد امام نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فرمایا اے ابن زیاد، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا تو ہمارا شیوا ہے اور ہماری فضیلت ہماری شہادت میں ہے؟ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کو کوفے کی جامع مسجد کے پہلو میں ایک مکان میں لے جایا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہماری ملاقات کے لیے سوائے کنیزوں کے کوئی نہ آئے، کیونکہ وہ خود پہلے قیدی رہ چکی ہیں جس طرح ہم قیدی ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کوفے کی گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ راقم الحروف مناسب سمجھتا ہے کہ یہاں پر اشعار کا ذکر کرے جس کا ترجمہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اس کے وصی کے بیٹے کے سر کو نیزے پر تماشائیوں کو دکھانے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ مسلمان یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے اور کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کو نہ روکا اور کسی کے دل کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔
اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں کہ جنہوں نے یہ منظر دیکھا، بہرے ہو جائیں وہ کان کہ جنہوں نے آپ کی مصیبت سنی اور نہ روکا۔ اے مولا حسین، آپ نے اپنی شہادت سے ان آنکھوں کو بیدار کر دیا کہ جو آپ کے وجود کے طفیل سوتی رہی تھیں، اور وہ آنکھیں کہ جو آپ کے خوف کی وجہ سے سو نہ سکتی تھیں آج آرام سے سو رہی ہیں۔ اے مولا حسین، کوئی باغبان اس روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ آپ کی قبر مبارک اس کے باغ میں ہو اور وہ باغ آپ کی ابدی خوابگاہ قرار پائے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد منبر پر گیا اور خداوند کریم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے، اس نے حق کو ثابت کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کے پیروکاروں کی مدد کی اور حسین ابن علی کاذب ابن کاذب کو قتل کیا۔ عبداللہ بن عفیف ازدی اپنی جگہ سے اٹھے اور یہ متقی اور زاہد شیعہ تھے۔ ان کے دائیں آنکھ جنگ صفین اور بائیں آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی اور ہمیشہ کوفے کی جامع مسجد میں شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے مرجانہ کے بیٹے، تو جھوٹا اور تیرا باپ جھوٹا، اور وہ شخص اور اس کا باپ کہ جس نے تمہیں کوفے کا والی بنایا۔ اے دشمن خدا، کیا تو انبیاء کی اولاد کو قتل کر کے مسلمانوں کے منبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ سن کے ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ عبداللہ نے بلند آواز سے کہا، میں تھا۔ اے دشمن خدا، کیا تو ان اولاد پیغمبر کو قتل کرتا ہے جنہیں خداوند کریم نے ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھا ہے، اور پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ واہ غوثا، کہاں ہیں مہاجرین و انصار کی اولادیں کہ جو ان پلیدوں سے انتقام نہیں لیتی کہ جس کو رسول خدا ملعون ابن ملعون کہتے تھے۔ اس بات نے ابن زیاد کو شدید غضبناک کر دیا۔ غصے سے اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے سنگدل سپاہیوں نے اسے گرفتار کرنے کی خاطر اپنے محاصرے میں لے لیا، لیکن قبیلہ ازد کے بزرگان کے جو عبداللہ کے چچا کے بیٹے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے سپاہیوں کے محاصرے سے آزاد کرا لیا، مسجد سے باہر لے جا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ نابینا ازدی کے گھر جاؤ، خدا اس کے دل کو بھی اندھا کرے جس طرح اس کی آنکھوں کو اندھا کیا۔ سپاہیوں کا ایک گروہ اسے گرفتار کرنے کے ارادے سے اس کے گھر کی طرف گیا۔ جیسے ہی یہ خبر قبیلہ ازد کو ملی تو تمام قبیلے کے افراد جمع ہوئے اور یمن کے قبائل بھی ان سے آ ملے تاکہ عبداللہ کی حفاظت کریں۔ جب ان کے اس اجتماع کی خبر ابن زیاد کو ملی تو اس نے مصر قبائل کے افراد کو جمع کیا اور محمد بن اشعث کی نگرانی میں ان کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں عربوں کا ایک قبیلہ مارا گیا اور ابن زیاد کے سپاہی عبداللہ کے گھر پر پہنچے اور اس کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس دوران عبداللہ کی بیٹی کہ جو گھر میں موجود تھی فریاد کی کہ بابا جان، دشمن کی فوج گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا، نہ ڈرو اور میری تلوار مجھے دو۔ بیٹی نے انہیں تلوار دی اور عبداللہ نے اپنا دفاع کرنا شروع کیا۔ عبداللہ کی بیٹی نے کہا، بابا کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے سامنے بدخصلت لوگوں سے جنہوں نے اطرت پیغمبر کو قتل کیا جنگ کرتی۔ سپاہ ابن زیاد ہر طرف سے عبداللہ پر حملہ کر رہے تھے اور وہ اپنا دفاع کرتے تھے۔ جس طرح سے دشمن عبداللہ کے نزدیک ہوتے ان کی بیٹی انہیں آگاہ کرتی، یہاں تک کہ سپاہ ابن زیاد نے حملوں میں اضافہ کر کے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی بیٹی نے فریاد کی، میرے باپ پر سخت مصیبت آ پہنچی مگر ان کا یار و مددگار کوئی نہیں۔ عبداللہ اپنی تلوار کو اپنے سر کے ارد گرد گھماتے تھے، کہتے تھے، خدا کی قسم اگر میری آنکھوں میں بینائی واپس آ جاتی تو میں تم پر بڑھ چڑھ کے حملہ کرتا۔ ابن زیاد کی فوج نے پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب ابن زیاد نے انہیں دیکھا کہنے لگا، خدا کی حمد و ثنا کہ جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ تو عبداللہ نے کہا، اے دشمن خدا، کس طرح مجھے خدا نے ذلیل کیا؟ خدا کی قسم اگر میری آنکھیں روشن ہوتی تو دنیا تم پر تاریک کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا، اے دشمن خدا، عثمان بن عفان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ نے کہا، اے بنی علاج کے غلام، اے مرجانہ کے بیٹے، تجھے عثمان سے کیا سروکار؟ اگر اس نے برا کیا تو خدا اپنے حق کا ولی و وارث ہے اور ان کے درمیان اور عثمان کے درمیان حق اور عدالت فرمائے گا، لہٰذا تم اپنے اور اپنے باپ یزید اور اس کے باپ کے بارے میں سوال کرو۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم قتل کیے جاؤ۔ عبداللہ نے حمد و ثنا کے بعد کہا، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے یہ خواہش رکھتا تھا کہ خداوند کریم مجھے شہادت نصیب فرمائے اور وہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے، لیکن جس دن سے میں نابینا ہوا میں شہادت پانے سے نا امید ہو گیا تھا، اور اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری نا امیدی کو دیرینہ دعا مستجاب ہو گئی ہے۔
اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا، لہٰذا عبداللہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کے بدن اطہر کو کوفے کی ایک گلی میں لٹکا دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کو خط لکھا اور اس کو امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کی گرفتاری سے آگاہ کیا، اور ایک خط اسی مضمون پر مشتمل مدینے کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کو لکھا۔ جب عمرو بن سعید کو خط ملا، اس نے مسجد میں آ کر خطبہ دیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مطلع کیا۔ اس خبر کے پہنچتے ہی قبیلہ بنی ہاشم میں کوہرام مچا اور بنی ہاشم کی عورتوں نے مجلس عزا منعقد کی۔ زینب بنت عقیل بن ابی طالب نے گریہ و نوحہ خوانی کرتے ہوئے اشعار پڑھے کہ جن کا ترجمہ ہے: اے حسین کے قاتلوں، تم نے حسین کی قدر و منزلت نہ جانتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، تمہیں بشارت ہو عظیم عذاب اور بدبختی کی، اور جان لو کہ اہل آسمان، انبیاء و مرسلین اور شہداء سب تم پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور سلیمان بن داؤد، موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ جب یزید کو ابن زیاد کا خط ملا اور اس کے مضمون سے آگاہ ہوا تو اس کے جواب میں لکھا کہ حسین ان کے اصحاب کے سروں اور تمام اہل بیت کو شام بھیج دے۔ ابن زیاد نے محفر بن سالبہ آندی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی نگرانی میں مقدس سروں اور اسیران اہل بیت کو سپرد کیا۔ محفر نے اسیروں کو برہنہ سر اسیران کفار کی طرف شام روانہ کیا۔ ابن لہیعہ اور دیگر ناقلین اس مقام پر بہت سی روایت نقل کرتے ہیں، ہم یہاں ضروری مطالب نقل کر رہے ہیں۔ ابن لہیعہ کہتا ہے، میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا کہ اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، خدایا مجھے بخش دے، لیکن میں خیال نہیں کرتا کہ تو مجھے بخش دے گا۔ میں نے اسے سوال کیا، بندہ خدا سے ڈر اور یہ بات مت کر، کیونکہ اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر تم خدا سے بخشش طلب کرو تو وہ بخش دے گا، خداوند کریم مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہیں اپنی داستان سناؤں۔ میں اس کے قریب گیا تو کہنے لگا، ہم 50 آدمی تھے کہ جو سر امام حسین کے سر مقدس کو شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس دوران جب رات کی تاریکی چھا جاتی تو ہم امام حسین علیہ السلام کے سر کو صندوق میں بند کر دیتے اور اس صندوق کے ارد گرد بیٹھ کے شراب پیتے تھے۔ ایک رات میرے ساتھیوں نے اس قدر شراب پی کہ وہ سب مست ہو گئے، لیکن میں نے اس رات شراب نہ پی۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی اور اچانک بجلی کی گرج سنائی دی، اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوا، آسمان کے دروازے کھل گئے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور پیغمبر خاتم حضرت محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین آسمان سے زمین پر اترے، اور ان کے ہمراہ جبرائیل اور ایک فرشتوں کا گروہ تھا۔ جبرائیل صندوق کے قریب آئے اور سر حسین کو باہر نکال کر اپنے سینے سے لگایا، سر کے بوسے لینے لگے، اور آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین پر بڑی شدت سے روئے۔ انبیاء نے تعزیت پیش کی اور جبرائیل نے کہا، اے محمد، خداوند متعال نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو حکم بھی اپنی امت کے بارے میں آپ مجھے دیں گے میں اس کی اطاعت کروں اور اسے جاری کروں۔ اگر آپ مجھے امر فرمائیں زمین میں ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہو بالا کر کے رکھ دوں، جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کے ساتھ میرا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ اس وقت فرشتوں نے ہم 50 آدمیوں کو قتل کرنے کی خدا سے اجازت طلب کی۔ ملائکہ کا ایک گروہ ہمارے قتل کے لیے ہمارے نزدیک آیا تو میں نے کہا، حضرت نے فرمایا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، خدا تجھے نہ بخشے۔ شیخ المحدثین بغداد کی کتاب تزیل میں راقم الحروف کہتا ہے کہ میں نے علی بن نصر شبوکی کے حالات کے بارے میں اپنے استاد کے ساتھ اس حدیث کے علاوہ یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام قتل کیے گئے اور اشقیاء ان کے سر کو شام کی طرف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے اور شراب نوشی میں مشغول ہو گئے، تالیاں بجانے لگے، اس سر مقدس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں کی طرف اچھالنے لگے تو اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور لوہے کے قلم کے ساتھ دیوار پر لکھنے لگا، کہ جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ بروز قیامت ان کے جد امجد کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے؟ جیسے ہی اس عجیب ماجرے کو دیکھا، سر کو وہیں چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ دروازہ شام پر اہل بیت علیہ السلام کے حالت زار۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ ظالم گروہ سر مقدس حسین اور ان کے اہل بیت کو شام کی طرف لے گیا اور یہ شہر دمشق کے قریب پہنچے تو کلثوم سلام اللہ علیہا شمر کے نزدیک گئیں
اور اس سے کہا کہ اگر تمہیں شہر میں ہمیں لے جانا ہے تو اس دروازے سے لے جاؤ جہاں تماشائیوں کا ہجوم کم ہو۔ اپنے سپاہیوں سے کہو ان مقدس سروں کو محملوں سے باہر نکال کر ہم سے دور لے جائیں، کیونکہ ہم پر اتنی نگاہیں پڑیں کہ جس سے ہماری بے حد رسوائی ہوئی جبکہ ہم اسیری کی حالت میں ہیں۔ شمر وہ شخص ہے کہ جو اپنی پس فطرت ظلم و ستم میں مشہور تھا۔ بی بی ام کلثوم کے جواب میں کہنے لگا، اے سپاہیوں، سروں کو نیزوں پر بلند کر کے محملوں کے درمیان لے جاؤ اور اسی حالت میں اسیران اہل بیت کو تماشائیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے شہر دمشق کے مرکزی دروازے سے گزارو اور شہر کی جامع مسجد کے دروازوں کے سامنے قیدیوں اور سروں کو ٹھہرا دو۔ روایت میں ہے کہ اصحاب رسول میں سے ایک صحابی نے جب سر امام حسین کو شام میں دیکھا تو فوراً لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا اور ایک ماہ تک اپنے دوستوں سے چھپا رہا۔ ایک ماہ کے بعد جب لوگوں نے اسے دیکھا، اسے چھپنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کتنی بڑی بدبختی ہم پر نازل ہوئی ہے؟ اس کے بعد کچھ شعر کا ترجمہ ہے۔ اے محمد کے نواسے، تیری خون آلودہ سر کو شام لایا گیا، تیرے قتل سے کھلم کھلا جان بوجھ کے رسول خدا کا قتل ہوا۔ اے فرزند پیغمبر، تجھے تشنہ لب قتل کیا گیا اور قرآن کی رعایت نہیں کی گئی، اور تیرے قتل پر نعرہ تکبیر بلند کیا گیا جبکہ تیرے قتل کے ساتھ ہی تکبیر اور تحلیل بھی قتل ہو گئے۔ ایک ضعیف العمر شامی کی داستان۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت اہل بیت حسین مسجد کے دروازے پر ٹھہرائے گئے تھے تو اس دوران ایک ضعیف العمر شخص ان کے قریب آ کر بلند آواز میں کہنے لگا، خدا کا شکر کہ جس نے تمہیں قتل کیا، تمہارے مردوں کے قتل کے ذریعے شہروں میں امن قائم ہوا اور امیر المومنین کو تم پر فتح ہوئی۔ علی ابن الحسین نے اس کے جواب میں کہا، اے شخص، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ اس نے جواب دیا، پڑھا ہے۔ علی ابن الحسین نے کہا کہ ہم ہی پیغمبر کے قرابت دار ہیں۔ کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کو پڑھا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت نے کہا کہ ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت نے کہا کہ ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس نے جواب دیا، پڑھی ہے۔ تو علی ابن الحسین نے کہا کہ ہم ہی اہل بیت ہیں کہ خداوند نے ہم کو ہی آیہ تطہیر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ان کلمات کے سننے کے بعد خاموش ہوا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا۔ کہنے لگا، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کریم کی یہ آیات تمہاری شان میں ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ مجھے خدا اور اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہ یہ آیات ہمارے حق میں ہیں۔ بوڑھا شخص یہ سن کر رونے لگا اور اپنا عمامہ زمین پر پھینک دیا، سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو حضرت نے کہا، ہاں، اگر تو توبہ کرے تو خداوند قبول کر لے گا، اور تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص کے واقعے کی خبر یزید کو ملی، اس نے اسے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اہل حرم اور امام سجاد علیہ السلام کو ایسی حالت میں دربار لایا گیا کہ ان کے ہاتھ ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ جب یزید کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوئے تو امام علی ابن الحسین نے فرمایا، اے یزید، تجھے خدا کی قسم، تو رسول خدا کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں؟ یزید نے حکم دیا کہ رسی کو کھولا جائے۔ اس کے بعد امام حسین کے مقدس سر کو اس کے سامنے رکھا گیا۔ وہ خواتین کو اس کے پشت کی طرف بٹھایا گیا تاکہ وہ سر امام حسین کو نہ دیکھ سکیں، لیکن علی ابن الحسین نے دیکھ لیا۔ جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی تو بی بی نے منہ پیٹنا شروع کیا اور ایسی دردناک آواز کے ساتھ روئیں کہ جس نے دلوں کو تڑپا دیا۔ فرمایا، یا حسینہ ہو، یا حبیب رسول اللہ، یبن مکۃ ومنا، یبن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء، یبن بنت مصطفیٰ۔ راوی کہتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تمام مجلس میں موجود درباریوں کو رلایا۔ یزید لعنت اللہ علیہ خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں یزید کے گھر میں موجود بنی ہاشم کی ایک خاتون نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ و نالہ شروع کیا اور بلند آواز سے کہتی تھی، یا حبیبہ ہو، یا سیدہ اہل بیتہ ہو، یبن محمدہ ہو، یا ربیع الاراملی
والیتاما یا قتیل الاولاد الادعیاء، جس کے کسی نے بھی اس آواز کو سنا وہ رونے لگا۔ اس کے بعد یزید نے خیزران کی چھڑی طلب کی اور امام حسین علیہ السلام کے مقدس لبوں اور دانتوں پر مارنے لگا۔ ابو برزہ اسلمی کہ جو صحابی رسول ہے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، وائے ہو تم پر اے یزید، کیا تو حسین فرزند فاطمہ کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول خدا کو دیکھا کہ وہ حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، ان کے زبان کو چوستے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، اور خدا قتل کرے، لعنت کرے تمہارے قاتلوں پر اور ان کے لیے انتقام جہنم قرار دے۔ یزید اس بات سے غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ اسے دربار سے باہر لے جاؤ، اور اس کے بعد یزید نے ابن زبعری کے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے کہ جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے: اے کاش میرے وہ بزرگان کے جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ طائفہ خزرج کس طرح ہماری تلواروں کے سامنے شکست کھا چکے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھنے سے وہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے کہتے، اے یزید سلامت رہو، ہم نے بنی ہاشم کے بزرگوں کو قتل کیا اور جنگ بدر کا ان سے بدلہ لیا۔ میں خندف کی اولاد سے نہیں ہوں، اگر میں بنی ہاشم سے ان کے کیے کا بدلہ نہ لوں۔ اس کے بعد اسی اثنا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بی بی نے حمد و ثنا اور رسول خدا پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی: وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے ان کا انجام برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے آیات خدا کو جھٹلایا اور اس کا تمسخر اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان تنگ کر دیا ہے اور ہمیں قیدیوں کی طرح شہر بشہر پھرا رہا ہے؟ ہم خدا کے نزدیک ذلیل و خوار ہو گئے ہیں اور تیری عظمت و بزرگی میں اضافہ ہوا ہے۔ تیرے اعمال عظمت پر دلالت کرتے ہیں اور تو اس بات پر خوشحال ہے اور فخر کر رہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہو گئی ہے، تیرا کام تیری منشا کے مطابق ہوا ہے اور شہنشائیت پر تیری مہر لگ گئی ہے۔ تو فکر تأمل کر، کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یہ چند روز کی مہلت ان کے لیے سعادت و خوشبختی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انہیں مہلت ہم نے اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اضافہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا یہی انصاف ہے اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کہ تو اپنی کنیزوں کو تو پردے میں بٹھائے اور پیغمبر کی بیٹیوں کو بے مقنا و چادر، ننگے سر و صورت دشمنوں کے ہمراہ شہر بشہر پھرائے؟ ہر مقام کے باشندے، دور و نزدیک، پست و شریف لوگ ان کا تماشا دیکھیں، جبکہ ان کے مردوں اور حامیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ ہاں، ان لوگوں سے کیسے رحم اور مہربانی کی امید کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے جگر کو منہ میں چبایا ہو، ان کی پرورش شہداء کے خون سے ہوئی ہو، اور وہ ہماری دشمنی میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ہمارے خلاف دشمنی اور حسد بھرا ہوا ہو، اور ابھی تم اس طرح تکبر و غرور میں مست ہو کہ گویا تم اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو یا تم نے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا۔ اب عبداللہ سید جوانان اہل بہشت کے مقدس دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا: تو ایسی باتیں کیوں نہ کہے، میں تو ایسے اشعار کیوں نہ پڑھوں جبکہ تیرے ہاتھ اولاد رسول کے خون سے رنگین ہے، اور عبد المطلب کے نور نظر زمین کے درخشاں ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہو گئے۔ تو نے اپنے اس اقدام سے اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کیا ہے، اور اب تو اپنے قبیلے کے گزشتہ بزرگوں کو پکار رہا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تیری باتیں سن رہے ہیں، لیکن جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اور اس جگہ تو آرزو کرے گا، اے کاش میرے ہاتھ خشک ہو جاتے، میری زبان کنگ ہو جاتی، اور نہ کہتا جو کچھ میں نے کہا ہے اور نہ کرتا جو کچھ میں نے کیا۔ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند قادر و توانا، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ان سے ہمارا انتقام لے اور انہیں دردناک آگ میں جلا۔ اے یزید، تو نے اپنے اس اقدام سے کسی کو زخمی نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو زخمی کیا، کسی کے گوشت کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اپنے ٹکڑے کیے ہیں، اور زیادہ دیر تک نہیں گزرے گی کہ بارگاہ پیغمبر کہ ان کی اولاد کا خون، ان کے اہل بیت کی ہتک حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اس روز خداوند تعالیٰ ان کے بکھرے ہوئے جسموں کو ایک مقام پر جمع کرے گا اور ان کا بدلہ تجھ سے لے گا۔ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں۔
تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس روز لعنت خداوند حاکم ہو، حضرت محمد تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے اور جبرائیل ان کی پشت پناہی کرے، اور جلد ہی ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے تمہیں اس مسند پر بٹھایا، مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا، کتنا برا انجام ہے ظالموں کے لیے جنہوں نے اختیار کیا، عنقریب جان لوگے کہ کون بدبخت اور کس کا انجام برا ہوگا۔ اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مجھے تم پر گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں تیری قدر و مقام کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور تیری سرزنش کرنا عظیم جانتی ہوں، تیری سرزنش کرنا ناپسند کرتی ہوں، لیکن ہماری آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، ہمارے سینے غم و اندوہ کی آگ سے جل رہے ہیں۔ آہ یہ امر کس قدر عجیب ہے کہ خدا کا گروہ شیطان کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائے، ہمارا خون ان ہاتھوں سے گر رہا ہے، ہمارا گوشت ان کے منہ میں چبایا جا رہا ہے، اور وہ طیب و طاہر جسم زمین پر پڑے ہوئے جنگل کے بھیڑیے باری باری ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، جنگل کے درندے ان کی پاک خاک پر اپنی جبین رگڑ رہے ہیں۔ اے یزید، تو جو آج ہم پر اپنے غلبے کو غنیمت سمجھ رہا ہے، عنقریب تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو تو اپنے لیے بھیج چکا ہے۔ خداوند کریم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ہم کو اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت کریں گے اور وہی ہماری پناہ گاہ ہے، اور تو اے یزید اپنے کام میں مشغول رہ اور اپنا مکر و فریب کام میں لاتا رہ، کوشش کرتا رہ، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا اور ہمارے وحی کو خاموش نہیں کر سکتا، ہمارے مشن کو ختم نہیں کر سکتا، اور نہ اپنے دامن سے اس ننگو آر کے داغ کو دھو سکتا ہے، کیونکہ تیری عقل مریض ہے، تیری زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اس دن تیرا یہ اجتماع بکھرا ہوا ہوگا جس دن منادی ندا دے گا، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ خدا کا شکر کہ جس نے ہماری ابتدا اور سعادت و مغفرت کے ساتھ ہماری انتہا شہادت و رحمت پر مکمل کی۔ ہم خداوند کریم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائے اور ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، ہمیں اپنے نیک جانشینوں کے ساتھ باقی رکھے کیونکہ وہ خداوند بخشنے والا مہربان ہے۔ خطبہ سننے کے بعد یزید نے یہ شعر پڑھا: گریہ کرنے والوں کی فریاد کبھی پسندیدہ ہوتی ہے اور ایسی مصیبت زدہ عورتوں پر موت بہت آسان ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یزید نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے اہل بیت کے قتل کا مشورہ دیا، لیکن نعمان بن بشیر نے کہا کہ کچھ تأمل کرو، اگر تیری جگہ رسول خدا ہوتے تو وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، تم بھی اسی طرح سلوک کرو۔ اسی اثنا میں ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت حسین کی طرف دیکھ کر یزید سے کہا، یہ کنیز مجھے بخش دو۔ جناب فاطمہ نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان میں پہلے یتیم ہوئی ہوں، اب مجھے کنیزی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، نہیں، ہرگز یہ فاسق ایسا نہیں کر سکتا۔ اس مرد شامی نے یزید سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ یزید نے جواب دیا، فاطمہ بنت حسین ہے، اور وہ زینب بنت علی ابن ابی طالب ہے۔ شامی نے کہا، اے یزید، خدا کی تجھ پر لعنت ہو، ہم نے تو خیال کیا تھا کہ یہ اسیران روم ہیں۔ یزید نے کہا، خدا کی قسم میں تجھے بھی ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ پھر اسے یزید کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے، یزید نے ایک خطیب کو طلب کر کے اسے حکم دیا کہ ممبر پر جا کر حسین اور اس کے باپ کو برا بھلا کہے۔ چنانچہ طبیب ممبر پر گیا، اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام حسین شہید کربلا کی بہت مذمت کی، یزید اور اس کے باپ معاویہ کی مبالغہ آمیز تعریف کی۔ جناب علی ابن الحسین نے فریاد کرتے ہوئے کہا، وائے ہو تم پر اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی کو پروردگار کی ناراضگی کے بدلے خرید لیا، پس تو جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر۔ ابن سنان خفاجی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کس قدر خوب شعر کہا، ممبروں پر بیٹھ کر امیر المومنین پر اعلانیہ لعنت کرتے ہو، جبکہ یہ ان ممبروں کی لکڑیاں اس کی تلوار کے طفیل تمہیں میسر آئیں۔ اسی روز یزید نے علی بن حسین سے وعدہ کیا کہ تمہاری 3 حاجات کو پورا کروں گا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اہل بیت کو ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں گرمی اور سردی سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مقام پر ٹھہرایا گیا کہ ان کی پاکیزہ صورتیں زخموں سے پھٹ گئیں۔ جب تک اہل بیت دمشق میں قید رہے، انہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا خواب۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب دمشق میں ہمیں 4 دن گزرے تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ بی بی نے ایک خواب طولانی نقل کیا، اور اس کے آخر میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ایک خیمے بیٹھی ہیں، کسی کے دونوں ہاتھ سر پر ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بی بی کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ فاطمہ بنت محمد تمہاری دادی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم
میں ان کے پاس جاؤں گی اور جو مظالم ہم پر ڈھائے گئے ہیں انہیں بیان کروں گی۔ اس کے بعد میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور رو کر کہا، اے مادر گرامی، خدا کی قسم ہمارے حق سے انکار کیا گیا، ہمارے کنبے کو جدا کیا گیا، ہمارے حرم میں داخل ہونا مباح سمجھا گیا۔ اے مادر گرامی، خدا کی قسم ہمارے بابا حسین کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، اس سے زیادہ کچھ نہ کہو، تمہاری باتوں نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ تمہارے بابا حسین کی قمیض میرے پاس ہے جو ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہاں تک کہ اس قمیض کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ ابن الہیہ نے ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی، راس الجالوت نے مجھے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم میرے اور حضرت داؤد کے درمیان 70 اجداد کا فاصلہ ہے۔ یہودی جب بھی مجھے دیکھتے ہیں میری بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اولاد کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ ہے، تم نے اس کی اولاد کو قتل کر دیا۔ بادشاہ روم کے سفیر کی داستان۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو یزید کے پاس لایا گیا تو وہ جشن کی محفل منعقد کیا کرتا اور سر امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کا سفیر جو کہ اشراف روم میں سے تھا مجلس یزید میں آیا اور یزید سے پوچھنے لگا، اے عرب کے بادشاہ، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا، تجھے اس سر سے کیا کام؟ اس نے کہا، جب میں بادشاہ کے پاس واپس جاؤں گا جو کچھ میں نے یہاں دیکھا اس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا۔ کتنا اچھا ہوگا کہ میں اس سر اور اس کے وارث کے بارے میں بیان کروں تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا، یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ہے۔ رومی پوچھنے لگا، اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ نصرانی نے کہا، وائے ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد کی نسل سے ہے، میرے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے، پھر بھی تمام نصرانی میری تعظیم کرتے ہیں، میرے پاؤں کی خاک کو تربت کے طور پر اٹھاتے ہیں، جبکہ حسین اور تمہاری پیغمبر کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ ہے، تم کیسا دین رکھتے ہو؟ اس کے بعد یزید سے کہنے لگا کہ کیا تو نے گرجا حافر کی داستان سنی ہے؟ اس نے کہا، بیان کرو کہ سنوں۔ اس عیسائی نے کہا کہ عمان اور چین کے درمیان ایک دریا ہے کہ جس کو عبور کرتے ہوئے 1 سال لگتا ہے، اس دریا کے درمیان کوئی آبادی نہیں سوائے ایک شہر کے جو دریا کے درمیان ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی 80 فرسخ ہے۔ کرۂ زمین پر اس سے بڑا کوئی شہر نہیں، اس شہر سے یاقوت اور کافور دوسرے ممالک کو بھیجے جاتے ہیں اور اس کے درخت عود اور عنبر کے ہیں۔ یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور اس کا ہر بادشاہ عیسائی ہوتا ہے، اور اس شہر میں بہت سارے گرجا گھر ہیں، ان میں سب سے بڑا گرجا گھر حافر کا ہے۔ اس کے محراب میں سونے کا ایک برتن ہے جس میں ایک سم ہے، مشہور ہے کہ اس گدھے کا سم ہے جس پر حضرت عیسیٰ سوار ہوتے تھے۔ اس برتن کو ریشمی کپڑوں کے ساتھ لپیٹا گیا اور ہر سال عیسائی کثیر تعداد میں دور دراز سے اس گرجا گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس برتن کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس جگہ پر خدا سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اور یہی ان کا عقیدہ ہے اور یہی ان کا عمل۔ اس سم کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ اس گدھے کا سم ہے کہ جس پر ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ سوار ہو کر ہوا کرتے تھے، لیکن تم نے اپنے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یزید نے حکم دیا، اس عیسائی کو قتل کر دو، اس نے مجھے میری اپنی ملکیت میں رسوا کیا۔ عیسائی جب اپنے قتل ہونے سے باخبر ہوا تو یزید سے کہا، کیا تو مجھے قتل کر دے گا؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ تو عیسائی نے کہا کہ تو جان لے، کل رات میں نے تیرے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اے عیسائی، تو اہل بہشت سے ہے۔ میں نے اس بشارت پر تعجب کیا اور اب میں کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور اس کے بعد امام حسین کے مقدس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بوسے لیتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام قید خانے سے باہر تشریف لائے، دمشق کے بازار میں جا رہے تھے کہ منہال بن عمران ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے، اے فرزند رسول خدا، آپ نے شام کیسے گزاری؟ تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس طرح شام کی جس طرح بنی اسرائیل قوم فرعون کے درمیان گزارتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اے منہال، عرب لوگ عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد عرب تھے، قریش تمام عربوں پر افتخار کرتے ہیں کہ محمد ہمارے قبیلے سے تھے، ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہمارے حق کو غصب کیا گیا اور دربدر کیا گیا۔ اور کتنا اچھا شعر مہریار نے کہا، رسول خدا کی خاطر آپ کے منبر کی لکڑیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے بیٹوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ کون ہے قانون کے مطابق پیغمبر کے بیٹے تمہارے تابع ہو جائیں، جبکہ تمہارا افتخار
اس بات میں ہے کہ تم ان کی پیروکار ہو۔ ایک دن یزید نے علی بن حسین اور عمرو ابن الحسن کو طلب کیا۔ عمرو اس وقت 11 سال کا بچہ تھا۔ یزید نے اسے کہا کیا تو میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑے گا؟ عمرو نے کہا نہیں، لیکن ایک چاقو مجھے دے دو اور ایک چاقو اسے دے دو، ہم دونوں آپس میں جنگ لڑیں گے۔ یزید نے کہا۔ اس کے بعد یزید نے علی ابن الحسین سے کہا وہ 3 حاجات کی جن کو پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا طلب کرو۔ حضرت نے کہا پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار کے سر مقدس کو مجھے دے دو تاکہ میں اس صورت نازنین کی زیارت کروں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ جو ہمارے مال و اسباب لوٹے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو نے میرے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا ہے تو کسی امین شخص کو مقرر کرنا کہ وہ ان مستورات کو مدینے تک پہنچائے۔ یزید نے جواب دیا کہ تم اپنے باپ کے سر کی زیارت کبھی نہ کر سکو گے، میں نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے قتل سے گریز کیا۔ ان عورتوں کو تمہارے سوا کوئی دوسرا مدینہ واپس نہیں لے جائے گا، اور وہ اموال کے جو تم سے چھینے گئے ان کے بدلے کئی گنا زیادہ قیمت ادا کر دوں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اسے رہنے دو تاکہ تمہارے مال میں کمی نہ آئے، لیکن ہم اپنے لوٹے ہوئے مال کو واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں میری دادی فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لباس، مکنا، چادر اور قمیص ہے۔ یزید کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو واپس کیا گیا۔ 200 دینار اس مال سے مزید امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے 200 دینار لے کر فقراء میں تقسیم کر دیے، اور اس کے بعد یزید نے حکم صادر کیا کہ خاندان حسین کے اسیروں کو ان کے وطن مدینے واپس پہنچایا جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے بارے میں روایات ہے کہ اس کو کربلا بھیجا گیا، ان کے بدن شریف کے ساتھ دفن کیا گیا۔ علماء امامیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ اس روایت کے علاوہ بہت سی روایات ہماری اس روایت کے مطابق نقل ہوئی ہے، اس کے علاوہ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ہم اسے نقل نہیں کرتے کیونکہ ہماری غرض اس کتاب کو مختصر لکھنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کربلا میں ورود۔ اہل بیت علیہ السلام کا کربلا میں ورود۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت شام سے عراق کی طرف آئے تو انہوں نے قافلے کے رہنما سے کہا کہ ہمیں کربلا کی طرف لے چلو۔ جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو ان کی ملاقات جابر بن عبداللہ انصاری اور چند افراد بنی ہاشم سے ہوئی کہ جو مدینے سے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ سب گریہ و بکا کرنے لگے، منہ پر تماچے مارنے لگے، اس طرح عزاداری کی کہ جو دلوں اور جگر کو مجروح کرنے والی تھی۔ عرب عورتوں کی ایک جماعت کربلا میں موجود تھی، وہ چند اسی طرح عزاداری کرتی رہیں۔ ابی حباب کلبی سے روایت ہے کہ کجگاروں کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہم رات کے مقام حبابہ پر جاتے اور اپنے کانوں سے امام حسین علیہ السلام پر جنوں کے رونے کی آوازیں اور ان کے نوحے سنتے تھے۔ کربلا کے بعد مدینے کی طرف چل پڑے۔ بشیر بن جزلم کہتا ہے کہ جب مدینے کے نزدیک پہنچے ہیں تو علی ابن الحسین سواری سے اترے اور خیمے نصب کیے، مستورات کو بھی اتارا اور فرمایا کہ اے بشیر، خدا مغفرت فرمائے تیرے باپ پر کہ جو بڑے شاعر تھے، آیا تو بھی شعر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ بشیر کہتا ہے میں گھوڑے پر سوار ہوا، جلدی سے مدینے پہنچا۔ جب مسجد رسول خدا کے دروازے پر پہنچا تو بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور یہ اشعار کہے، اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا کیونکہ حسین قتل ہو چکے ہیں، ان کی شہادت کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بارش کی طرح بہہ رہے ہیں۔ حسین کا جسد اطہر سرزمین کربلا پر خاک و خون میں غلطاں ہوا اور آپ کا سر اقدس نیزے پر شہروں میں پھرایا گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اے اہل مدینہ، اس وقت علی ابن الحسین اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے نزدیک آئے ہیں اور تمہارے شہر کی دیواروں کے پیچھے تشریف فرما ہے، میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ان کی منزل دکھا سکوں۔ اس بات کو سنتے ہی مدینے کی تمام پردے دار عورتیں ننگے سر باہر نکلیں اور فریاد کرنے لگیں، اس دن سے پہلے کبھی بھی ایسا گریہ نہیں دیکھا، مسلمانوں پر اس دن سے سخت تر کون سا دن ہوگا۔ میں نے سنا کہ ایک عورت امام حسین پر گریہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی خبر دینے والے نے مجھے اپنے آقا و مولا کی شہادت سے آگاہ کیا، اس خبر نے میرے دل کو مجروح کیا، مجھے مریض کیا، پس تم اے میری آنکھوں بکثرت گریہ و زاری کرو اور اشکوں کے بعد اشک بہاؤ اس شخص کے لیے جس کی مصیبت نے عرش خدا پر اثر کیا، اسے ہلا دیا اور اس کی شہادت سے بزرگی و دیانت کے اعضاء و جوارح کٹ گئے۔ گریہ کرو اولاد رسول خدا اور اولاد علی ابن ابی طالب پر، اگرچہ وہ وطن سے دور ہو گئے۔ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد کہا اے خبر لانے والے شخص، تو نے ہمارے غم کو شہادت حسین سے تازہ کر دیا، اب بھی ہمارے دل کے زخموں کو شفا نہیں ملی تھی کہ تو نے دوبارہ زخمی کر دیا، تو کون ہے؟ میں نے کہا میں بشیر بن جزلم ہوں کہ میرے آقا و مولا علی بن الحسین نے مجھے بھیجا، حضرت اہل حرم کے ساتھ فلاں مقام پر اترے ہیں۔ بشیر نے کہا اہل مدینہ مجھے وہاں چھوڑ کر
بہت جلدی سے مدینے سے باہر نکل گئے۔ میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور اپنے آپ کو ان تک پہنچایا۔ میں نے دیکھا کہ کثرت ہجوم سے راستہ بند ہو گیا اور جگہ خالی نہیں چھوڑی، اور میں گھوڑے سے اترا اور بمشکل خیموں کے قریب پہنچا۔ علی ابن الحسین خیموں کے اندر تھے۔ چند لمحوں کے بعد خیمے سے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں رومال تھا کہ جس کے ذریعے آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے، اور حضرت کے پیچھے ان کا خادم تھا۔ وہ کرسی لے کر آیا اور اسے زمین پر رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس پر بیٹھے، لیکن ان کی آنکھیں مسلسل اشک بہار تھیں اور رونے کی آوازیں ایک طرف سے آ رہی تھیں۔ مستورات اور کنیزوں کے نوحے بلند تھے اور لوگ ہر طرف سے حضرت کو تعزیت پیش کرتے تھے، گویا فضائے عالم گریہ و نوحہ کر رہی تھی۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، اور لوگوں نے رونا بند کر دیا۔ فرمایا، حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا اور روز جزا کا مالک اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خدا عقلوں کے ادراک سے دور ہے، مخفی راز اس پر ظاہر ہیں۔ حمد خدا کرتا ہوں مشکلات کے دیکھنے پر، زمانے کی سختیوں پر، دردناک داغوں پر، زہر آلود غموں پر، عظیم مصیبتوں اور بلاؤں پر۔ اے لوگوں، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارا امتحان بہت بڑی مصیبتوں کے ذریعے لیا اور اسلام میں بہت بڑا خلا واقع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار قتل کیے گئے، ان کی مستورات کو قیدی بنایا گیا، ان کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر شہروں میں پھرایا گیا۔ یہ ایسی مصیبت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اے لوگوں، تمہارے مردوں میں کوئی ایسا مرد ہوگا کہ جو اس مصیبت کو سننے کے بعد خوشحال ہوگا؟ وہ کون سا دل ہے کہ جو اس غم و اندوں سے خالی ہے؟ کون سی آنکھ ہوگی جو اس غم پر آنسو بہانے سے گریز کرے گی جبکہ 7 آسمان اس کے قتل پر روئے؟ دریاؤں نے اپنی موجوں کے ہاتھ گریہ کیا، آسمان اپنے ارکان کے ساتھ روئے، تمام زمین نے گریہ وزاری کی، درختوں کی شاخوں، دریاؤں کی مچھلیوں، دریا کی موجوں، مقرب فرشتوں اور 7 آسمانوں کی تمام مخلوق نے اس مصیبت میں عزاداری کی۔ اے لوگوں، کون سا ایسا دل ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہو اور گریہ نہ کرے؟ کون سا کان ہے کہ جو اسلام پر آنے والی اس عظیم مصیبت کو سننے کی قدرت رکھے؟ اے لوگوں، ہمیں پراگندہ کیا گیا، اپنے شہروں سے دور کیا گیا، گویا کہ ہم ترکستان و کابل کے باشندے ہیں، جبکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا، نہ گناہ، نہ کوئی پسندیدہ کام اور نہ دین اسلام میں کوئی تبدیلی۔ خدا کی قسم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفارشات ہمارے حق میں فرمائیں، اگر ان کے بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا فرمان جاری کرتے تو ظالم اس سے زیادہ ظلم نہ کر پاتے۔ ہماری مصیبت کس قدر بزرگ، دردناک، دلوں کو جلانے والی، سخت، تلخ اور مشکل تھی۔ خداوند متعال سے درخواست ہے کہ ان مصائب اور سختیوں کے بدلے ہمیں اجر و رحمت عطا فرمائے، کیونکہ وہ عزیز اور انتقام لینے والا ہے۔ جب خطبہ امام سید سجاد اس جگہ پر پہنچے تو سوہان بن ساسا بن سوہان کہ جو چلنے سے عاجز تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں پاؤں سے محروم اپاہج ہو چکا تھا، اس وجہ سے آپ کی امداد نہ کر سکا۔ حضرت نے اس کے عذر کو قبول کیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے باپ ساسا کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہر مدینہ میں وارد ہوئے اور اپنے اقربا کے گھروں اور اپنے قبیلے کے مردوں پر نگاہ ڈالی۔ دیکھا تمام گھر اپنے زبان حال سے اپنے عزیزوں اور مردوں کے گم ہو جانے پر نوحہ کنا تھے، آنسو بہا رہے تھے، مصیبت زدہ عورتوں کی طرح گریہ کر رہے تھے، اپنے وارثوں کے احوال پوچھ رہے تھے، حضرت کے دل کے غم کی آگ میں اضافہ کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا بیت الشرف فریاد بلند کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے لوگوں، میرا عذر قبول کرنا کہ جس طرح میں نوحے پڑھ رہا اور فریاد کر رہا ہوں، اس طرح تم بھی اس مصیبت میں میری مدد کرو، کیونکہ میں ان کے فراق میں نالہ کر رہا ہوں، ان کے اخلاق کریمہ پر سوگوار ہوں۔ میرے دن رات، میرے ہمراز، اندرون خانہ کے چراغ اور میرے سحرگاہ اور میرے خیمے کی رسیاں میرے شرف و افتخار تھے، میری نصرت کرنے والے کے طاقت بخشنے والے، اور میرے لیے سورج اور چاند تھے، اور کس قدر راتوں کی وحشت کو اپنی بزرگواری کے ساتھ مجھ سے خارج کیا اور اپنے لطف و کرم سے میری حرمت میں اضافہ فرمایا، اپنی سحرگاہ کی مناجات کو میرے کانوں تک پہنچایا اور اپنے اسرار گراں مایا سے مجھے گراں قدر بنایا، کس قدر راتوں کو اپنی نورانی مجالس و محافل سے مجھے زینت بخشی، اپنے فضائل کے ساتھ مجھے معطر فرمایا، میری خشک لکڑیوں کو اپنی نورانی دیدار سے سرسبز و شاداب کیا، میری نحوست کو اپنی برکت کے ذریعے نابود فرمایا، کس قدر فضیلت کی شاخوں کو میری آرزو کے کھیتوں میں کاشت کیا، میرے مقام کو اپنی
مصاحبت سے محفوظ کیا، کتنی صحبوں کو میں نے تمام مکانوں پر فضیلت پائی، ان پر فخر کرتا، خوشحال و مسرور تھا، اور میری کس قدر نا امیدیوں کو اپنی آرزوؤں سے زندہ کیا، کس قدر اپنے خوف کو جو خشک ہڈیوں کی مانند میرے وجود میں مخفی تھا باہر نکالا۔ لیکن موت کے تیر نے ان کو اپنا نشانہ بنایا، زمانے نے مجھ پر حسد کیا، وہ دشمنوں کے درمیان غریب رہ گئے اور مخالفین کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ آج عظمت کا محور جو ان کی انگلیوں کے اشاروں پر برقرار تھا، ختم کر دیا گیا۔ مجسمہ مناقب کے گم ہونے سے زبان شکوہ کرتی ہے، مجسمہ نیکی ان بزرگواروں کے اعضاء کے کٹ جانے سے نابود ہو جائے گی، اور احکام خداوندی ان کی صورتوں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ افسوس اس باتقویٰ انسان پر کہ جس کا خون ان جنگوں میں بہایا گیا، افسوس اس پاکمال لشکر پر کہ جس کا پرچم ان مشکلات میں زمین پر گر پڑا۔ اگر لوگ رونے میں میرا ساتھ نہ دیں، جاہل لوگ مجھے ان مصیبتوں میں تنہا چھوڑ دیں، تو میری ہم نوائی کے لیے بوسیدہ خاک کے ٹیلے اور ویران گھروں کی دیواریں کافی ہیں، کیونکہ وہ میری طرح گریہ و زاری کرتی ہیں، میری طرح غم و اندوہ میں غوطہ زن ہیں۔ اگر تم لوگ سننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو سنو کہ ان شہدائے راہ حق پر نمازیں کس قدر نوحہ کناں ہیں، ان کی بزرگی و کرامت ان کی ملاقات کی مشتاق ہیں، اور بخشش و کرم ان کے دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ مسجدوں کے محراب ان کے فراق و جدائی پر گریہ کناں ہیں، اور بے نوا افراد ان کے عطاؤں کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ یقیناً ان فریادوں سے غم و اندوہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں تمہیں کو معلوم ہو جاتا کہ اس عظیم مصیبت میں تم نے کوتاہی کی ہے، بلکہ اگر میری تنہائی میرے ٹوٹنے کو دیکھتے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر مجسم ہو جاتے کہ پاکیزہ دل درد میں مبتلا ہو جاتے، سینوں میں افسوس اور اندوہ کو حرکت میں لاتے، اور وہ مکان جو مجھ سے حسد کرتے تھے میری سرزنش کرنے لگے۔ روزگار کے خطرات مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ آہ کس قدر میں ان مکانوں کے دیکھنے کا مشتاق ہوں کہ جن میں وہ مکین آرام فرما رہے ہیں۔ اے کاش میں بھی انسان کے جن سے ہوتا، اپنے آپ کو تلواروں کے مقابلے میں سپر بناتا، اپنی جان کو ان پر فدا کرتا تاکہ وہ زندہ رہتے، ان کے دشمنوں سے جنہوں نے نیزوں سے ان پر وار کیا انتقام لیتا، دشمنوں کے تیروں کو ان سے روکتا۔ اب جبکہ یہ افتخار مجھے نصیب نہیں ہوا، اے کاش میں ان ناز پر وردہ بدنوں کا ٹھکانہ و منزل ہوتا، اور اتنا تو کر سکتا کہ ان کے اجساد طیبہ کو محفوظ کر لیتا۔ آہ اگر میں ان جانثار عالی قدر مردوں کی آخری آرام گاہ ہوتا، پوری کوشش و محنت کے ساتھ ان کے بدنوں کی حفاظت کرتا، ان کے پرانے حقوق کو ادا کرتا، ان کے بدنوں پر پتھر گرنے سے روکتا، فرما بردار غلاموں کی طرح ان کی خدمت میں کھڑا رہتا، ان نورانی پاکیزہ صورتوں ان کے جسموں کے نیچے عظمت و کرامت کے فرش بچھاتا، ان کی محبت و ہم نشینی کی آرزو کو پہنچتا، ان کے نور سے اپنے باطن کو روشن کرتا۔ آہ کس قدر اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا مشتاق ہوں، کس قدر اپنے اندر بسنے والوں کی دوری پر غمناک ہوں۔ دنیا کے تمام فریادیں نالے میرے نالوں اور فریادوں سے کمتر ہیں، ہر قسم کے دوا ان کی پاکیزہ وجود کے علاوہ میری شفا کے لیے بے اثر ہے، لیکن میں نے ان کے غائب ہونے پر لباس عزا زیب تن کر لیا، سوگواری کی قمیص پہن لی، صبر کو پانے سے نا امید ہو چکا ہوں، اور میں نے کہا آسائش و آرام زمانے کے سبب میری اور تیری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ ابن قتیبہ نے کس قدر بہترین اشعار کہے ہیں کہ جب ان ویران گھروں کو دیکھا رونے لگا، اور یوں گویا ہوا آل محمد کے گھروں کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ وہ مکانات اس دن کی طرح نہیں کہ جب آل محمد ان میں سکون پذیر تھے۔ خداوند تعالیٰ ان گھروں میں اور ان کے بسنے والوں کو اپنی رحمت سے دور نہ کرے، اگرچہ میرے خیال میں آج یہ مکانات اپنے مکینوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ جان لو شہدائے کربلا کا قتل مسلمانوں کی گردن میں ذلت کا طوق ہے، اور اب ان کی ذلت کے آثار ظاہر ہیں۔ فرزندان آل پیغمبر جو ہمیشہ لوگوں کی پناہ گاہ تھے، اور اب دلوں کے لیے مصیبت بن گئے ہیں، تمام مصیبتوں سے عظیم اور غمناک ترین ہیں۔ مگر تم نے نہیں دیکھا کہ سورج کا رنگ شہادت حسین کی وجہ سے بیماروں کی طرح زرد ہو گیا، زمین اس مصیبت کی وجہ سے لرزنے لگی۔ اے وہ شخص کہ جو مصیبت ابا عبداللہ کو سنتے ہو، غم و حزن میں اس طرح رہو۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام باوجود اس مقام حلم و صبر کے جس کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اس مصیبت میں بہت روتے، اور ان کے غم و حزن کی انتہا نہ تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زین العابدین 40 سال اپنے باپ کی مصیبت میں روتے رہے، حالانکہ دنوں میں روزے دار ہوتے، راتوں میں عبادت کرتے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا حضرت کا غلام پانی اور کھانا آپ کے سامنے رکھتا، عرض کرتا میرے آقا جان تناول فرمائیے۔ حضرت کہتے پیغمبر کے بیٹے کو بھوکا و پیاسا قتل کیا گیا، اور ہمیشہ یہ بات کرتے اور روتے تھے۔
جب بھی کھانا اور پانی تناول فرماتے تو ان کی آنکھیں اشکوں سے پرنم ہو جاتی تھیں، ہمیشہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ حضرت سجاد کا غلام نقل کرتا ہے کہ ایک دن حضرت صحرا کی طرف گئے اور میں ان کے پیچھے گیا، دیکھا کہ حضرت نے اپنی پیشانی ایک سخت پتھر پر رکھی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور ان کا گریہ و نالہ سنتا رہا اور حساب کیا کہ آپ نے 1000 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا و صدقا۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ حضرت کا چہرہ اور محاسن آنسوؤں سے تر تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کا غم و گریہ ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا افسوس تم پر، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خود پیغمبر اور پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کے بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کو ان کی نظروں سے دور کر دیا، پریشانی اور غم کے دباؤ سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، غم کی وجہ سے ان کی کمر خمیدہ، رونے کی وجہ سے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، حالانکہ ان کا فرزند زندہ تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے باپ اور بھائی 17 افراد میرے اہل بیت کے قتل کیے گئے اور خاک پر پڑے رہے۔ پس کس طرح میرا غم و حزن ختم ہو، میرے رونے میں کمی واقع ہو۔ راق الحروف کا بیان ہے کہ میں یہ اشعار پڑھتا ہوں اور ان بزرگوار کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کون ہے جو جا کر شہدائے کربلا کو خبر دے، کہے کہ تم نے لباس غم اتار کر ہمیں دے دیا ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیں پرانا اور نابود کرتا ہے۔ وہ زمانہ کہ جس میں تم سے ملاقات ہمیں خوشحال کرتی تھی، اب تمہاری جدائی ہمیں رلاتی ہے۔ تمہارے غائب ہونے سے ہمارے ایام زندگی سیاہ ہو گئے، حالانکہ ہماری اندھیری راتیں تمہارے نور سے روشن تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعدائہم۔